قاتلانہ حملے قیام پاکستان سے عمران خان تک۔ 1947 سے نومبر 2022 تک پاکستان کی تاریخ ایسے سیاسی واقعات سے بھری پڑی ہے جس سے متعدد سیاسی رہنماؤں پر قاتلانہ حملے ہوئے ہیں۔ ان میں کچھ سیاستدان خلیق حقیقی سے جا ملے اور کچھ بال بال بچے ہیں۔ اسی سلسلے کا ایک حملہ 3 نومبر 2022 کو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پر ہوا۔ وزیر آباد میں اولڈ کچہری چوک پر لانگ مارچ میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان سمیت فائرنگ سے 13 افراد زخمی ہوئے، جبکہ تحریک انصاف کے کارکن معظم گوندل جاں بحق ہوئے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایسا پہلی بار نہیں ہوا۔ 1947 کے بعد سے اب تک کئی نامور سیاسی شخصیات پر قاتلانہ حملے ہوئے ہیں۔ 16 اکتوبر 1951 کو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان کو راولپنڈی میں ایک جلسے عام کے دوران گولی مار کر شہید کیا گیا، جبکہ ان کے قاتل کو بھی موقع پر ہی ہلاک کر دیا گیا۔ یہ کالم نور حسین افضل صاحب کی کتاب قلم کی قسم سے ماخوذ ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل نور حسین افضل آفیشیل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ ملکی سیاست کی ایک اور نامور شخصیت سابق صدر اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو 4 اپریل 1979 کو پاکستان کے جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں ایک متنازع ٹرائل کے بعد راولپنڈی میں پھانسی دی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے کے 9 سال کے بعد جنرل ضیاء الحق طیارے کے ایک حادثے میں شہید ہوئے۔ چودھری ظہور الہی کو 25 ستمبر 1981 کو لاہور میں گولیوں کا نشانہ بنا کر قتل کیا گیا۔ چودھری ظہور الہی ملک کے صف اول کے سیاسی رہنما اور ضیاء الحق کی کابینہ میں وزیر محنت و افراطی قوت رہ چکے تھے۔ 3 اکتوبر 1991 کو خیبر پختونخوا کے سابق مارشل ایڈمنسٹریٹر، سابق گورنر اور وزیر اعلیٰ جنرل فضل حق پشاور میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے قتل ہوئے۔ 29 ستمبر 1993 کو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب غلام حیدر وانی کو میاں چنو میں انتخابی مہم کے دوران فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے بڑے صاحبزادے اور اس وقت کے وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے بھائی میر مرتضیٰ بھٹو کو 20 ستمبر 1996 کو کراچی میں پولیس کارروائی میں سرعام قتل کر دیا گیا۔ سابق گورنر سندھ سماجی شخصیت اور طبی محقق حکیم محمد سعید کو 17 اکتوبر 1998 کو ایک حملے میں قتل کر دیا گیا تھا۔ 3 جنوری 1999 کو اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف قاتلانہ حملے میں بال بال بچے۔ سابق وزیر مملکت برائے امور خارجہ صادق خان کانجو کو جولائی 2001 میں قتل کر دیا گیا۔ 6 اکتوبر 2003 کو سپاہی صحابہ کے سربراہ اور ممبر قومی اسمبلی مولانا اعظم طارق کو کشمیر ہائی وے اسلام آباد پر شہید کیا گیا۔ 14 دسمبر 2003 کو سابق فوجی صدر ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف کے قافلے پر راولپنڈی میں خودکش حملہ کیا گیا، تاہم وہ حملے میں محفوظ رہے۔ 25 دسمبر کو ایک بار پھر ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، تاہم وہ اس بار بھی موجزانہ طور پر محفوظ رہے۔ 30 جولائی 2004 کو پاکستان کے نامزد وزیر اعظم شوکت عزیز پر قاتلانہ حملہ ہوا، جس میں وہ محفوظ رہے لیکن ان کے ساتھ موجود 6 افراد حملے میں ہلاک ہو گئے۔ 18 اکتوبر 2007 کو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو پر خود ساختہ جلاوطنی ختم کر کے واپس آتے ہی قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ اسی دوران 2 دھماکے ہوئے جس کے نتیجے میں 180 سے زائد لوگوں کی اموات ہوئی، جبکہ 500 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ بے نظیر بھٹو اس حملے میں محفوظ رہیں۔ 27 دسمبر 2007 بے نظیر بھٹو کو خودکش حملہ آور نے قتل کر دیا۔ اس وقت بے نظیر بھٹو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں انتخابی ریلی سے خطاب کر کے واپس جا رہی تھیں۔ جب حملہ آور ان کی گاڑی کے قریب گیا، پہلے انہیں گولی ماری، پھر اس کے بعد خودکش دھماکے سے خود کو اڑا لیا۔ 2 اکتوبر 2008 کو عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما اسفندیار ولی خان پر ولی باغ 4 سدہ میں قاتلانہ حملہ ہوا لیکن وہ بال بال بچ گئے۔ 24 جولائی 2010 کو خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات میاں افتخار حسین کے اکلوتے بیٹے میاں راشد حسین کو ان کے دوست کے ہمراہ خان شیر گڑھی میں نامعلوم حملہ آوروں نے اندھا دھند فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ 4 جنوری 2011 کو پنجاب گورنر سلمان تاثیر کو ان کے گارڈ نے گولی مار کر قتل کر دیا۔ 2 مارچ 2011 کو وفاقی وزیر اقلیتی امور شہباز بھٹی کو اسلام آباد میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان کے قافلے پر 2011 میں 2 دنوں کے دوران 2 حملے ہوئے۔ پہلا ضلع ثوابی میں مولانا فضل الرحمان کے استقبالیہ جلوس پر ہوا۔ اس حملے میں 7 افراد اللہ کو پیارے ہوئے۔ اس سے پہلے 4 سدہ میں بھی مولانا فضل الرحمان کے قافلے پر اس وقت خودکش حملہ ہوا۔ اس حملے میں مولانا تو محفوظ رہے، تاہم 5 پولیس اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ دسمبر 2012 میں خیبر پختونخوا کے سینئر وزیر بشیر احمد بلور پشاور میں خودکش دھماکے میں قتل ہوئے۔ 13 جنوری 2018 کو بلوچستان کے نامور سیاستدان نواب سراج علی ثانی کو مستونگ میں انتخابی مہم کے دوران خودکش حملے میں قتل کر دیا گیا۔ وہ سابق صوبائی وزیر اعلیٰ میر اسلم علی ثانی کے بھائی تھے۔ جولائی 2018 میں انتخابات سے 14 روز قبل ANP کے سینئر لیڈر بیرسٹر ہارون بلور اور دیگر 13 افراد خودکش دھماکے میں ہلاک ہوئے تھے۔ 24 جولائی 2018 کو سابق صوبائی وزیر اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اکرام گنڈاپور ایک خودکش حملے میں قتل ہو گئے۔ دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستانی کلچر سے اس عدم برداشت کے رویے کو ختم فرمائے۔ اختلافات تو دنیا بھر میں تقریباً ہر ملک میں ہوتے ہیں، لیکن اس کی بنا پر کسی کی جان لینا کہیں بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا اور نہ ہی کسی مذہب میں اس کی اجازت ہے۔ سیاستدان، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ نے اگر پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کی کوشش نہ کی تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے۔